باب نمبر 17 آج شروع کیا جائے گا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامے کا بیان ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ حضرت جعفر بن عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ دیکھا۔ انہی سے منقول ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس وقت آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے قاسم بن محمد اور سالم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس وقت آپ نے اپنے سر اقدس پر سیاہ پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ اور ٹوپی دونوں کو اکٹھا بھی استعمال کیا ہے، اکیلی ٹوپی یا اکیلا امامہ بھی زیب سن فرمایا ہے۔ امامہ سیاہ بھی استعمال فرمایا ہے اور سفید بھی، مگر اکثر سفید امامہ استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے دو امامے تھے، ایک 7 ہاتھ طویل تھا اور دوسرے کی طوالت 12 ہاتھ تھی۔ امامہ مبارک کی تفصیلی احکام درج ذیل ہیں۔ امامہ سنت مستمرہ، امامہ مبارک سنت مستمرہ ہے اور اس کے استعمال کی تاکید و ترغیب فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم امامہ باندھو، یہ ملائکہ کی خاص علامت ہے، اور اس کے کنارے کو پشت پر ڈالو۔ امامہ کی فضیلت، امامہ مبارک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب بغیر امامہ کے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ پگڑی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنا بغیر پگڑی کے 70 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ امامہ تحمل و بربادی کا ذریعہ ہے۔ امامہ مبارک باندھنے سے تحمل و بردباری کی دولت میسر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم امامہ باندھا کرو کیونکہ اس سے تحمل و بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ امامہ باندھنے سے ملائکہ سے مشابہت، امامہ مبارک باندھنے سے ملائکہ سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حالت میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے سیاہ امامہ بندھا ہوا تھا۔ امامہ مبارک تاج عرب، امامہ مبارک تاج عرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امامہ اہل عرب کا تاج ہے۔ امامہ مبارک استعمال کرنے سے انسان کی قدرت و منزلت بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، امامہ مسلمان کا وقار ہے۔ امامہ سے امت کا اعزاز و اکرام، امامہ مبارک امت کے اعزاز و اکرام کا باعث ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرسل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اعزاز و اکرام امامہ کے باعث کیا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اور امامہ باندھنا، دوسرے ایام کی نسبت جمعہ کے دن امامہ باندھنا زیادہ باعث ثواب ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں۔ امامہ باندھنے کا طریقہ: امامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے اور شلوار بیٹھ کر پہننی چاہیے۔ امامہ بیٹھ کر باندھنے اور شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے نسیان کا امراض اور فقر پیدا ہوتا ہے۔ امامہ مبارک شعار اسلام ہونا ہے۔ امامہ مبارک شعار اسلام ہے۔ غدیر خم کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، ان کے سر پر امامہ باندھا اور شملہ پیچھے کی طرف چھوڑتے ہوئے فرمایا، تم اس طرح امامہ باندھو۔ امامہ اسلام کی علامت ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں جو فرشتے میری مدد کے لیے بھیجے گئے وہ سب کے سب امامہ باندھے ہوئے تھے۔ امامہ کا رنگ: امامہ سفید اور سیاہ رنگ دونوں رنگ کا امامہ باندھا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں سفید اور حضر میں عام طور پر سیاہ امامہ زیب سر فرماتے تھے۔ بعض روایات میں زرد رنگ کے امامہ کا بھی ذکر ہے۔ امامہ کا شملہ: امامہ مبارک کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ زیب سر فرماتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔